أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی سال چاند کے مطابق جو سال ہوتا ہے اس سال کے مطابق ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے جس پہ مسلمان حج بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے ان کو شہادت کی سعادت جو ہے اللہ پاک نے ان کو اس مہینے میں نصیب فرمائی. اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ ان کی شہادت یکم محرم کو ہے یا ذی الحجہ کے آخری دنوں کے اندر ہے. بعض کتابیں کہتی ہیں کہ یکم محرم کے اندر ہے، اور بعض کتابیں کہتی ہیں کہ ذی الحجہ کے آخری عشرے میں. لیکن ان کی شہادت اگرچہ محرم میں ہو یا ذی الحجہ کے آخری عشرے سے ہو، اس سے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ان مہینوں کے تقدس میں اضافہ ضرور ہوتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید کیے گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت کے اندر عثمان ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بعد ایک اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروایا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا. جس طرح آج کل منافقین بات خراب کرنے کے لیے نہ بولتے ہیں اور نہ چپ رہتے ہیں، بلکہ تھوڑی سی بات کر کے پھر بات کو تشویشناک بنا دیتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یار دوسری بھی دے دی، ایک تو دی ہی تھی لیکن حضرت عثمان کو حضور نے دوسری بھی دے دی. تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعض حدیث میں 40 کا لفظ ہے اور بعض احادیث میں 100 کا لفظ ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے یوں ہی جو ہے وہ وفات پاتی جاتی تو میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان کو دے دیتا. مجھے عثمان سے اتنی محبت ہے. یہ مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں عمرے کرنے کا ارادہ کیا. اس وقت تک ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، مکہ کافروں کے اور یہودیوں کے انڈر میں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر گئے اور مکے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ پر رک کر وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ پہلے قریش کو جا کر یہ بات سمجھاؤ کہ ہم ان سے جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے، اور ہم کسی کو نہ نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیں گے، ہم صرف اپنی عبادت ادا کر کر واپس چلے جائیں گے، ہمیں اپنی عبادت ادا کرنے کی اجازت دی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اچھا، اس وقت سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو اعتماد والا بندہ ہو، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس کا ظاہری جو لک ہو وہ جو ہے لوگوں کو انسپائر کرنے والا ہو. ایسے تیسے کو سفیر نہیں بنایا جاتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نفیس قسم کے انسان تھے.
ان کے کپڑے اگرچہ اتنے اعلیٰ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے کپڑوں کے اندر کسی بھی قسم کا داغ یا دھبا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اور ان کا چہرے میں ہم نے کبھی بھی کسی قسم کا داغ یا دھبا نہیں دیکھا، اور انتہا درجے کے خوبصورت انسان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گوشت پکایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام سے کہا جو کہ کم عمر کے تھے، ان سے کہا کہ یہ گوشت کا پیالہ جو ہے میری بیٹی کے گھر رقیہ کے گھر بھی دے کر آؤ۔ وہ غلام اس وقت تک ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، تو وہ غلام وہ پیالہ لے کر حضرت عثمان کے گھر اندر چلا گیا۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے ان دونوں کو دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بیٹی تھی اور وہ بھی خوبصورت تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہا درجے کے خوبصورت تھے، ان دونوں کو جب اس نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا خوبصورت جوڑا۔ جب وہ گوشت کا پیالہ دے کر واپس آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے عثمان کو دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو سچ سچ بتا کہ اتنا حسین جوڑا تو نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ تو وہ غلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج تک اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے حوالے سے اور اپنے لک کے حوالے سے بھی بہت ہی اعلیٰ ہوا کرتے تھے، ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ کے سردار اس وقت کیونکہ یہ سب قریش میں ہی ہے، بنو قریش بنو امیہ، تو ان کے جو سردار ہوا کرتے تھے وہ اس وقت قابض تھے مکہ کے اوپر۔ تو اگر کسی اور کو بھیجتے تو ان کا نقصان پہنچانے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا کہ وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ان کا اپنا ہی جب بندہ جائے گا، ان کی اپنی قوم سے جب بندہ جائے گا تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ انہوں نے ان کے آدمیوں نے جو ہے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں اور ہم صرف اپنی عبادت کریں گے۔ جو باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی تھی ان کو، وہ باتیں انہوں نے ان کو سمجھائیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم باقیوں کو تو اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ مکے کے اندر جانا چاہیں اور آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیں، آپ آب زمزم پینا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دل تو تڑپ رہا ہے کہ میں کعبے کی زیارت کروں، میرا دل تو تڑپ رہا ہے کہ میں آب زمزم پیوں، لیکن یہ میں تبھی کروں گا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے آگے ہوں گے اور میں ان کے پیچھے ہوں گا۔ ابھی یہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کسی صحابی نے کہا کہ عثمان تو مکے کا طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو آب زمزم پی رہا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تو عثمان کو زیادہ جانتا ہے یا میں عثمان کو زیادہ جانتا ہوں؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ عثمان کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس بات کو چھوڑ دے کہ عثمان مکے کا طواف کر رہا ہوگا یا آب زمزم پی رہا ہوگا، وہ میرے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہاں سے کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا۔ جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے اور صحابہ سے بیعت لینا شروع کی کہ صحابہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے یہ عہد کرو کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ہم بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس بیعت میں صحابہ لکھتے ہیں کہ صحابہ بتاتے ہیں کہ اس بیعت میں سب سے پہلے جس شخص نے بیعت کی، دوڑ کر جس نے بیعت کی، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ تو باتیں پھیلاتے ہیں کہ ان کی آپس میں محبتیں نہیں تھی، ان کے آپس میں اختلافات ہوا کرتے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بھاگ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہاں یا رسول اللہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔
جب سارے صحابہ نے مل کر آپ علیہ السلام، غالباً 1300 یا 1400 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ سب نے مل کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، تو اللہ کو یہ منظر بہت پسند آیا اور اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور تحقیق اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ پر بیعت رکھ کے درخت کے نیچے انہوں نے بیعت کی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک تو بیعت قرآن کی بیعت ہوئی جاتی تھی، ایک آپ علیہ السلام اپنی نبوت کی بیعت لیا کرتے تھے، اور ایک یہ بیعت ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے بیعت ہو رہی ہے کہ ان کے جان کا بدلہ ہم لیں گے۔ اللہ پاک نے کسی بھی بیعت کی تعریف نہیں کی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت لی گئی ہے تو اللہ پاک کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، تو بیعت کرنے والوں سے جب اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے تو جس کے لیے بیعت لی جا رہی ہے اس سے اللہ پاک کتنا راضی ہوگا۔ جو لوگ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کر رہے ہیں، جو ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ان سے جب اللہ پاک راضی ہیں تو اللہ پاک ان سے کتنا راضی ہوں گے جن کے لیے بیعت لی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ سخی اور غنی ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب بھی حضرت عثمان غنی ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ 1000 فوجیوں کا خرچہ چاہیے۔ ایک فوجی کا خرچہ کیا ہے؟ اس کے لیے گھوڑا ہو، اس کے لیے جو لباس جنگ میں پہنا جاتا ہے وہ ہو، اس کے کھانے پینے کا پورا خرچہ ہو، اس کی تلوار، اسی طرح اور بھی خرچے۔ یہ صرف ایک فوجی کا خرچہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 فوجیوں کا خرچہ میسر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس جنگ کی بات نہیں ہے، یہ تو جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے دوسری بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر کے لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا سامان اللہ کے راستے میں لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بہت سارا، سب نے سامان کو اکٹھا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ 1000 فوجیوں کا خرچہ پورا کیا جائے۔ تو آپ نے السلام نے اعلان کیا کہ ابھی بھی 1000 فوجیوں کے خرچے میں ابھی بھی کمی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 200 فوجیوں کا خرچہ آپ میرے ذمہ لگا دیں۔ آپ علیہ السلام نے شاباشی دے کر بٹھایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا کہ اور کوئی ہے جو ان فوجیوں کے خرچے کو پورا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں اٹھا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ اے عثمان، تیرا نبی کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور تو اٹھ نہیں رہا۔ وہ دوبارہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 200 فوجیوں اور کا خرچہ میرے ذمے ہے۔ وہ دوبارہ بٹھائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور پھر وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 200 فوجیوں کا اور خرچہ میرے ذمے۔ اسی طرح چوتھی دفعہ بھی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 200 فوجیوں کا اور خرچہ میرے ذمے۔ اب 800 فوجی ہو گئے، اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے ملکیت میں اتنا ہی مال تھا کہ میں 800 فوجیوں کا خرچہ ہی دے سکوں، اس سے زیادہ کی حیثیت اس وقت میرے پاس نہیں تھی، لیکن 200 فوجی اور بھی رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ 200 فوجی اور بھی رہتے ہیں، کون ان کا خرچہ پورا کرے گا؟ تو حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں ان کا خرچہ پورا کروں گا۔ اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے لوگوں سے قرضہ لے کر، لوگوں سے مانگ کر جو ہے میں نے 1000 فوجیوں کا خرچہ پورا کیا۔ اور ایک جنگ کے موقع پر جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو جب جنگ کے موقع پر جب چندہ ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا مال دیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب مال کو جب دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تب بھی عثمان جنتی ہے۔ یہ شان اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے امت کے منافقین نے ہی ان کو اللہ کی راہ میں شہید کیا۔ عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا سردار کہلایا جاتا تھا، وہ بظاہر مسلمان بن کے
اپنے آپ کو مومن دکھا کر، مسلمان دکھا کر جو ہے اب جو مسلمان تقویٰ ہوا کرتا تھا ان کو جو ہے برگلاتا تھا، اور اس کے برگلانے میں جو منافقین ہوتے تھے مدینہ کے وہ بھی آ گئے، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کا ایمان اپنی اتنا تازہ نہیں ہوا تھا، اتنا پکا نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس کے جو ہے اس کے کہنے میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کی کہ حضرت عثمان جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی پوسٹوں پر بٹھاتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے مسجد بیت المال کے مال سے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو عطا کرتا ہے۔ ان سب اعتراضات کا یہ سب جب اعتراضات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ واللہ وہ اس کے لائق ہیں، میں نے ساروں کو تو نہیں بٹھایا لیکن جو اس کے لائق ہیں کہ ان کو بڑی پوسٹ پر بٹھایا جائے یا گورنر مقرر کیا جائے تو وہ واقعی اس کے لائق ہیں، اور جو ان کو خرچہ ملتا ہے وہ میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، بیت المال میں سے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے ان کو مال عطا کیا تھا، وہ غریب نہیں تھے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت میں زندگی گزارتے تھے، وہ اس طرح غریب نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو اللہ پاک نے مال عطا کیا تھا، لیکن منافقین نے ان کی اس بات کو نہیں مانا، اور کوفہ، بصرہ اور مصر سے 1,000 لوگوں کا لشکر جو ہے نکل کر پہلے انہوں نے آپس میں پلاننگ بنائی، کیونکہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، کیونکہ اس وقت موبائل کا تو زمانہ نہیں ہے کہ سب مل کر جو ہے احتجاج پہ نکلیں، خطوط کے ذریعے انہوں نے پلاننگ بنائی اور بغاوت کا انہوں نے اعلان کیا، اور وہ سب نکل کر مدینہ سے جو ہے 3-4 میل کے فاصلے پر جو ہے انہوں نے پہراؤ ڈال دیا، اور حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت سعید ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ برگلانا شروع کیا کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہمارے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہم آپ کے جو جائز مطالبے ہم ان کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد کچھ گورنروں کو بھی جو ہے معطل کیا گیا اور ان کی جگہ پر دوسرے گورنر رکھے گئے، کیونکہ ان کے آپس میں اختلافات ہو چکے تھے، تو اس لیے ان کے مطالبات کو مانا گیا، لیکن وہ گئے اور 3-4 دنوں کے بعد واپس مدینہ میں تشریف لے آئے۔ وقت تھوڑا کم ہے اس لیے میں تھوڑا مختصر بتا رہا ہوں کہ واپس وہ آ گئے اور مدینہ کے اندر انہوں نے صدائے دی کہ ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ حضرت علی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ سے ایک قاصد جا رہا ہے، ہم نے اس کو پکڑا تو اس کے جو ہے اس کے پاس خط تھا اور وہ ہمارے حکمرانوں کے نام تھا، حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا تھا اس پر، اور اس پر یہ لکھا تھا کہ یہ جو 1,000 کا لشکر آپ کے جگہ پر واپس آ رہا ہے ان کو جو ہے سب کو آپ قتل کر دیں، تو آپ ہم سے بے ایمانی کر رہے ہیں۔ جبکہ قاصد تو ایک تھا، یہ 3 گروہ 3 الگ الگ جگہوں سے آئے تھے اور 3 الگ الگ جگہوں پر جا رہے ہیں۔ قاصد کو تو کسی ایک نے پکڑا ہوگا تو صرف اس کو واپس آنا چاہیے، 2 تو واپس نہیں آتے، فون کا زمانہ تو نہیں کہ آپ فون کر کے دوسروں کو بھی بلا لیں، صرف اس کو واپس آنا چاہیے تھا جنہوں نے قاصد کو پکڑا ہے، لیکن ان کی آپس میں ملی بھگت تھی، وہ سارے واپس آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا، اور 40 دن تک کھانے پینے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ 40 دن تک حضرت عثمان کو نہ کھانے دیا نہ پینے دیا۔ صحابہ چھپ چھپ کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپ کر، حضرت علی کے بیٹے امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ چھپ چھپ کر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا سامان لایا کرتے تھے، ورنہ انہوں نے ایسا پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوج تھی، وہ ان کا خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سے جو ہے پیار اور محبت کی زبان سے ان سے نپٹ لوں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائے۔ ان کے دل میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خلافت کی محبت یا کوئی لالچ نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام کا فرمان ان کے پاس تھا کہ اے عثمان، تجھے اللہ پاک ایک قمیص بنائے گا اور اس قمیص کو اتارنے کے لیے لوگ باغی ہو جائیں گے، لیکن عثمان تو اس قمیص کو نہیں اتارنا۔ اس قمیص سے اشارہ جو ہے خلافت کی طرف تھا۔ حضرت عثمان نے خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، پھر جو ہے انہوں نے 18 ذی الحجہ انہوں نے کہا کہ مسلمان حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے، پھر ان کی تعداد اور بڑھ جائے گی، اس سے پہلے امیر المومنین کو جو ہے شہید کیا جائے، اور انہوں نے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کے گھر میں وہ داخل ہوئے اور حضرت عثمان پر انہوں نے وار کیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے جب روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انہوں نے وار کیا تو ان کا جو ہے جو سیدھا بازو تھا وہ کٹ گیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ظالمو، آج تم نے وہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں آپ علیہ السلام کی وحی کو لکھا کرتا تھا۔
پھر ان کے بعد انہوں نے 9 وار کیے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان اس دن روزے کے ساتھ بھی تھے اور اس وقت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرما رہے تھے، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کا خون قرآن پاک کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ اللہ سے دعا، اللہ پاک جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔